یہ تو عبداللہ کا ہو گیا، عبداللہ نے بولا، آپ کی سکسیس سٹوری رہی، بالکل، اور یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہوگا۔ الحمدللہ۔ یہ ایمان کے ساتھ کیا ہوا؟ سیم سٹوری۔ اب ڈاکٹرز نے ایک بات بولی بھی تھی، اور میں خود بھی جانتی ہوں، اب وہی جس بچے کی میں بات کری جو یو ایس میں تھا، جی، دے آر آلسو 2 siblings، وہ بھی 2 بہن بھائی ہیں، ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے، اور مطلب بیٹی ماشاءاللہ ان کی نارمل ہے، شی از اے فوٹوگرافر ان پاکستان، اچھا، تو ویری فیمس فوٹوگرافر، تو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بیٹے کو ان کو اس طرح ہیئرنگ امپیڈمنٹ تھی، تو مجھے اس چیز کا بہت زیادہ تھا کہ انشاءاللہ اب اگر ایمان پیدا ہونے جا رہی ہے تو یہ والا لاس نہیں آئے گا، بیکاز جینڈر چینج ہو رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ اگر جینڈر چینج ہو جائے تو یہ ایشو نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اللہ میں سے یہی تھا کہ اللہ پاک بیٹی ہو جائے، نارمل ہو جائے، تندرست ہو۔ لیکن جب ایمان پیدا ہوئی تو دیٹ واز اے ویری چیلنجنگ سچویشن، کیونکہ اوبویسلی ایک ڈر تھا میرے اندر، جو نکل تو نہیں سکتا تھا نا، کہ میں پہلے ہی ایک ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ فیس کر رہی تھی، اور اس کے بعد جب ایمان پیدا ہوئی رائٹ اوے دوسرے تیسرے دن ہاسپٹل سے جب میں ڈسچارج ہو کے گھر گئی، میں گھر نہیں گئی، میں آڈیولوجسٹ کے پاس گئی، میں نے ان سے کہا اس کا ٹیسٹ کریں، انہوں نے مجھے کہا شی از ویری اسمال فار دا ٹیسٹ، میں نے کہا نہیں آپ کریں، پتہ تو چل ہی جائے گا اگر ایسا کوئی سینیریو ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہاں جی اس کو تو سیم وہی مسئلہ ہے۔ پھر ان کو میں نے بولا کہ اس کا امپلانٹ کر دیں، انہوں نے کہا جی امپلانٹ تو بھی نہیں ہو سکتا، کم سے کم 1 سال بچی کی ابھی چیزیں گرو کر رہی ہیں، بائی دا ٹائم ہر چیز کان کے اندر والی چیزیں بڑھنی ہیں، تو 1 سال تک سرجری نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے ان کو بولا کہ انشاءاللہ ہم ایمان کی سرجری کریں گے ایمان کی برتھ ڈے والے دن، 15 نومبر کو ایمان پیدا ہوئی، اور ایمان کی سرجری ہم نے 15 نومبر کو کی ہاسپٹل میں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو کال کر لیجیے گا کہ ایمان کی سرجری ڈیو ہے آن 15۔ ڈاکٹر واز لائک کہ یہ کیا ہی بول رہی ہیں، مطلب obviously چھوٹی سی تھی ایمان، ابھی 2-3 دن کے بچے کے بارے میں آپ کہہ سکتے، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں عبداللہ کے ریزلٹس دیکھ چکی تھی، تو آپ کو یہ تھا کہ اب میں نے یہ کروا لینا ہے، بر وقت کروانا ہے یہ کام؟ بالکل، کیونکہ عبداللہ دیکھیے پہلے ہی لیٹ ہو گیا تھا، 2.5 ایئرس کا ہو گیا تھا، تو جس کی وجہ سے عبداللہ کی اسکولنگ لیٹ اسٹارٹ ہوئی۔ عبداللہ کی مجھے ایج کا بھی مسئلہ آیا، آپ کو پتا ہے پاکستان میں بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ 3.5 سال کا بچہ اسکول میں لیں گے، وہ بڑا بچہ ہو جائے گا تو لیں گے نہیں ہے، بہت سے اسکولوں کے یہ مسئلے ہیں۔ تو پھر مجھے ایمان کی دفعہ یہی تھا کہ یہ اپنی ایج کے ساتھ ہی نارمل اسکول میں جائے، اور جس طرح باقی بچے ہیں جو اس کا ایج فیکٹر ہے ویسے ہی باقی بچوں کے ساتھ یہ اسکول میں پڑھے۔ تو اس لیے ایمان کی سرجری میں نے 1 ایئر میں کرائی، وہی 1.25 سال کی ایمان بول پڑی، نارمل بچہ بھی ہمارا 1.25 سال کا ہی بولتا ہے، تو 1.25 سال میں ایمان نے بولنا شروع کر دیا، مطلب ورڈز آنے شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ تو آپ کی ایک سٹوری ہے پراپر، اور کامیابی کی سٹوری ہے، اسے دیکھ کے پتہ نہیں کتنے لوگ خاندان جو ہیں وہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں گے۔ لیکن یہ بتائیے کہ یہ سرجری جو ہے یہ 1 سال سے نیچے، اس سے کم عمر کو نہیں ہوتی؟ 1 ایئر سے کم میں نہیں ہو سکتی، اور 5 ایئر سے ابو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب اگر دیکھیں اب اس وقت کیونکہ میں بہت سے لوگ مجھے جان گئے ہیں اور بہت سے لوگ مجھے اپروچ کریں، ابھی ریسنٹلی مجھے پتا چلا کہ ایک 17 ایئرز اولڈ گرل، جی، 17 سال کی بچی جس نے ابھی میٹرک کے ایگزامز دیے ہیں، اور اس کو اچانک سے پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس ہو گیا، اس نے کوئی ایسی اینٹی بایوٹکس کھائیں جس کی وجہ سے اس کو پروفاؤنڈ ہیئرنگ لاس ہو گیا، اور اس وقت اب یہ ہے کہ ڈاکٹرز اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے لاس کا ویٹ کریں گے، جب تک پورا لاس نہیں ہو جائے گا تب تک کاکلیئر بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ بچی اب ڈیلی بیس پہ مجھے کانٹیکٹ کر رہی تھی کہ واٹ شوڈ آئی ڈو، مطلب میں خود بھی پریشان ہوں اس بچی کے لیے کہ دیکھیں ان پیرنٹ پہ تو قیامت ٹوٹ رہی ہے نا۔ لیکن اس ایج میں وہ کوکلر کے لیے جا سکتی ہے؟ ہاں جی، کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے نارمل سن رہی تھی، بول رہی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، یہ آپ 5 سال تک کی عمر اس کے لیے ریکوائرڈ ہے جو بائی برتھ ہے، جس کے لیے اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈینشنل ایشو ہو گیا ہے یا بائی دا ٹائم لاس ہونے شروع ہو گیا ہے تو کاکلیئر ہو سکتا ہے۔ کاکلیئر بھی کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے اگر آپ پہلے بولتے تھے اور پہلے سنتے تھے۔